یہ شام کی سرخون آلود نگاہوں کا مرکز وہ وجود تھا جو شدید خوف میں مبتلا اسے دیکھتے دیوار میں سما جانے کو تیار تھا۔ اس کی بھیگی شہد رنگ نگاہیں یہ شام کو دیکھتے پھیلتی چلی جا رہی تھیں۔ پلیز مجھے واپس چھوڑیں، باہم دھیمی آواز میں بڑبڑائی۔ یہ شام اس کی بڑبڑاہٹ سنتے اپنے قدم اس کی جانب بڑھا گیا۔ باہم سسکی ضبط کرتے مزید دیوار میں سماتے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی۔ یہ شام نے اس کے نزدیک آتے دیوار پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں محصور کیا۔ ماہم کی سانسیں سینے میں اٹکیں۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے یکٹک یہ شام کی جانب دیکھنے لگی جس کے چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی اور وحشت چھائی ہوئی تھی۔ واپس چھوڑا ہوں تمہیں؟ کیا جانتی ہوں تمہیں ونی کیا گیا ہے، اپنے بھائی کے کیے گئے گناہ کی سزا تمہیں بھگتنی ہے۔ یہ شام کو اس لڑکی کے چہرے پر پھیلی حد درجہ معصومیت طیش میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اپنی تپش زدہ سانسیں چھوڑے وہ غرایا۔ میری کوئی غلطی نہیں، جس نے غلطی کی ہے سزا بھی اسے ملنی چاہیے، باہم اپنے دفاع میں بھیگے لہجے میں بولی۔ یہ شام کے چہرے پر مزید کرختگی چھائی۔ وہ ایک جھٹکے میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو جکڑ گیا۔ تمہارا وہ بزدل بھائی فرار ہے، خدا کی قسم اگر وہ مجھے مل جاتا تو اسے مار کر میں اپنی بہن کی موت کا بدلہ لے لیتا، تمہیں کبھی اپنے نکاح میں نہ لیتا، یہ شام نے سرد لہجے میں کہا۔ باہم نے بالوں سے اٹھتے درد کو برداشت کرتے ہچکی بھری۔ میں ان کی بہن نہیں ہوں، یقین کرے میرا۔ یہ شام کی آنکھوں میں تیرتے سخت تاثرات اسے مجبور کر گئے تھے سچ بتانے پر، جسے بتانے سے اس کے چچا جعفر نے اسے سختی سے منع کیا تھا۔ یہ شام کو لگا اس کے دماغ کی شریانیں پھٹ پڑیں گی۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ جھوٹ بولنے سے تم آج میرے قہر سے بچ جاؤ گی؟ یہ شام اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مفلوج ہو چکا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اپنی بہن کا بے جان وجود گھوم رہا تھا تو رگ رگ میں بدلہ لینے کا جوش خون کی طرح سرایت کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس سامنے کھڑے وجود کو اسی طرح روند ڈالے جس طرح اس کی بہن کو اس وجود کے بھائی نے روندا تھا۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، پلیز میرا یقین کریں، میں ان کی بہن نہیں ہوں، میں جعفر طاہر کی بھتیجی ہوں، ان کی بیٹی نہیں ہوں، باہم نے روتے ہوئے کہا۔ یہ شام نے طنزیہ مسکراتے اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھیں اس کی سچائی چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھیں، پر وہ اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ تمہارا یہ جھوٹ تمہارے مزید مصیبت کھڑی کر دے گا لڑکی، تم کسی صورت میرے قہر سے بچنے والی نہیں۔ صبح جب تم اپنے وجود پر میری درندگی اور سفاکیت لے کر اپنی حویلی جاؤ گی نا، تب تمہاری حویلی کے احساس سے عاری لوگ اس بات سے روشناس ہوں گے کہ اپنوں کی تکلیف کس قدر تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ یہ شام اس کے بالوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتے اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ باہم بیڈ پر اوندھے منہ گری تھی۔ پلیز میرا یقین کریں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے اس حال میں دیکھ کر، میں ان کی بیٹی نہیں ہوں کہ انہیں میری تکلیف محسوس ہو۔ ماہم نے پلٹتے فریاد کی تھی جو بری طرح سے رد کر دی گئی تھی۔ یہ شام تیزی سے اس تک آتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے، اس کے لبوں کو اپنی سخت گرفت میں قید کر چکا تھا۔ وہ بری طرح اس کی سانسیں پیتا اس کے لبوں کو دانتوں سے کچل رہا تھا۔ ماہم کی دبی دبی سسکیاں یہ شام کے لبوں میں دبتے ہوئے خاموش ہو رہی تھیں۔ ماہم نے اپنے ہاتھ یہ شام کے سینے پر رکھتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ جواباً یہ شام اس کے ہاتھوں کو اپنی سخت گرفت میں قید کرتے اسے مزید بے بس کر گیا۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی مانند برسے۔ اپنی بے بسی پر وہ ماتم گناہ سی تھی۔ یہ شام اپنے منہ میں گھلتے خون کے ذائقے کو محسوس کرتے اسے دور ہوتے اپنی شدت اور سختی سے زخمی ہوئے اس کے لبوں پر اپنی گرم تپش زیادہ سانسیں چھوڑتے اس کی گردن پر جھک گیا۔ اس کی گردن پر اپنے دانتوں اور لبوں سے مہریں ثبت کرتے وہ اس کی گہرائیوں کا سفر کرتے اپنے اور اس کے درمیان حائل تمام پردے گراتے اس میں سما گیا۔ اس کے ہاتھ بے باکی سے ماہم کے وجود پر سفر کر رہے تھے جبکہ اس کی شدت پر ماہم سے سکتی ہوئی اس سے رحم کی التجائیں کرتے اس کے سینے ہی میں اپنی جائے پناہ تلاش کر رہی تھی
اور نرم دل یہ شام آج پتھر کا بت بنا۔ اس کی تمام التجائیں رد کرتے اپنی شدتوں میں تیزی لائے اسے تڑپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ماہم کی چیخیں اپنے لبوں سے گھونٹتے ہوئے وہ اسے مکمل اپنے شکنجے میں کسے، اپنی وحشت اور اشتعال اس نازک وجود میں انڈیل رہا تھا جو بچپن سے اپنی ذات پر ظلم سہتی آئی تھی، اور شاید آگے بھی اسے تکلیفوں ہی سے گزرنا تھا۔ مجھے ونی میں سردار محبوب کی بہن چاہیے۔ یہ شام کی سرد آواز چرگے کے میدان میں گونجی۔ وہ سرخ نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے سردار جعفر کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے اس کی بات پر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچ لی تھی۔ چرگے میں موجود افراد یکدم جیسے خاموش ہوئے تھے۔ یہ شام کی بات ہی ناقابل یقین تھی۔ سردار جعفر کی ایک لوتی لاڈلی بیٹی کو وہ ونی میں لینے کا فیصلہ کر گیا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا، میں اپنی بیٹی کسی صورت تمہیں نہیں دوں گا۔ سردار جعفر تقریباً دھاڑ اٹھے تھے۔ اپنی بیٹی پر بات آتے ہی وہ تڑپ اٹھے تھے، اور مجھے ونی میں آپ ہی کی بیٹی چاہیے۔ میری بہن کا قتل کیا ہے آپ کے بیٹے نے۔ اس کی عزت کو تار تار کرتے یا تو اپنی بیٹی دیں یا پھر اپنے بیٹے کو۔ خون کا بدلہ، خون یا ونی۔ یہ شام تیش اور اشتعال سے پاگل ہو اٹھا تھا۔ اس کے سینے میں اس وقت طوفان سا امڑ آیا تھا۔ اپنی جوان معصوم بہن کو خود اپنے ہاتھوں سے اس نے قبر میں اتارا تھا۔ سکون اور چین اس سے روٹ سا گیا تھا۔ سردار جعفر کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ بیٹے کو بچانے کی خاطر وہ اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے۔ میں اپنے بیٹے کو بچانے کی خاطر اپنی بیٹی کو داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ آخر میں سردار ہوں، مجھے رعایت دی جائے۔ سردار جعفر جرگے میں موجود معزز افراد کی جانب دیکھتے بے بسی سے گویا ہوئے۔ یہ شام ضبط سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سردار جعفر، یہ جرگہ ہے، یہاں غریب اور امیر کو دیکھ کر فیصلے نہیں لیے جاتے۔ اس گاؤں کا قانون سب کے لیے ایک ہی ہے۔ یہاں تو آپ محبوب کو پیش کریں جو آپ کے بقول یہاں ہے نہیں، یا پھر اپنی بیٹی کو ونی کریں۔ جرگے میں موجود معزز شخص نے حتمی فیصلہ کیا۔ سردار جعفر نے خون اگلتی نگاہوں سے یہ شام کو دیکھا جو ان سے زیادہ سخت تاثرات اور آنکھوں میں وحشت لیے انہی کی جانب متوجہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کو ونی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سردار جعفر نے گویا ہتھیار ڈالے تھے۔ احتشام نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ان کی جانب دیکھا جو اب اپنی حویلی جانے کے لیے گاڑی میں سوار ہوئے تھے۔ جرگے کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ آج ایک اور معصوم زندگی برباد ہونے والی تھی۔ کیا فیصلہ آیا ہے شاہ جی جرگے کا؟ سردار جعفر کی حویلی میں داخل ہوتے ہی سکینہ بیگم تیزی سے ان کے آنے تک گویا ہوئی تھی۔ سردار جعفر نے سنجیدگی سے ان کی جانب دیکھا اور جیسے وہ ان کی آنکھوں کا مفہوم سمجھتے کچھ پل کے لیے ساکت ہوئیں۔ نہیں شاہ جی، میں اپنی بیٹی کسی صورت ونی نہیں کروں گی۔ اور اگلے ہی پل وہ حواس باختگی سے نفی میں سر ہلاتے چیخیں۔ سردار جعفر نے ناگواری سے ان کی جانب دیکھا جبکہ حویلی کے باقی مکین خاموش تماشائی بنے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کچن کی دہلیز کے باہر کھڑی شہد رنگ آنکھوں والی لڑکی تیز دھڑکتے دل کے ساتھ یہ منظر دیکھتے اپنے لب چبا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آج دل اسے کچھ غلط، بہت غلط ہو جانے کا اندیشہ دے رہا تھا۔ سکینہ بیگم، ہوش کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہماری بیٹی اتنی گئی گزری ہے کہ ہم اسے 2 ٹکے کے لڑکے کے حوالے کر دیں گے، اسے ونی کر دیں گے؟ سردار جعفر کی آواز بلند تھی۔ پھر شاہ جی، پھر کیا کریں گے آپ؟ محبوب نے جو کیا ہے اس کے بعد یا تو ہمیں ونی کرنی پڑے گی یا محبوب کو اس لڑکے کے حوالے کرنا پڑے گا۔ میں نہ اپنے بیٹے کو کھو سکتی ہوں اور نہ اپنی بیٹی کو۔ کچھ کریں شاہ جی۔ سکینہ بیگم ان کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ بے فکر رہیں سکینہ بیگم، نہ ہمارا بیٹا کہیں جائے گا اور نہ ہماری بیٹی کہیں جائے گی۔ ماہم کو بلائیں۔ سردار جعفر نے جس قدر تحمل سے یہ بات کہی تھی، کچن کی دہلیز پر کھڑی لڑکی اس قدر تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ پل لگے تھے اسے سب کچھ سمجھنے میں کہ آج ونی میں اس یتیم کو دیا جائے گا، آج پھر اس پر ظلم کا پہاڑ توڑا جائے گا۔ ماں باپ کے گزرنے کے بعد یہ حویلی اس کے لیے ایک زندان سے کم تو نہ تھی، اور اب وہ ایک زندان سے نکل کر دوسرے زندان میں جانے والی تھی۔ بھل بھل آنسو اس کی ہرنی کی مانند حسین آنکھوں سے بہہ نکلے۔ بے بسی سے اس نے پاس موجود خانم بی کو دیکھا جو خود اسے درہم بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔
اس بچی کا بچپن ان کی آنکھوں کے سامنے گزرا تھا، اور اب جوانی جس کا ہر دن حویلی کے مکین نے دوبھر کر دیتے تھے۔ سکون جیسے اس لڑکی کے نصیب سے مٹ ہی گیا تھا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد سکینہ بیگم پل میں پرسکون ہوئی تھی، جبکہ حویلی کے باقی مکین بھی حد درجہ پرسکون تھے، جیسے ماہم ایک انچاہا وجود اور ایک بوجھ تھی جس سے آج وہ سب آزادی پانے والے تھے۔ ماہم ادھر آؤ، سکینہ بیگم اپنے آنسو صاف کرتے سخت آواز میں اسے پکار گئیں، جس کے قدم کسی روبوٹ کی مانند ان کی پکار پر لاؤنج کی جانب بڑھے تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ ان کی ایک پکار پر ان تک پہنچ جایا کرتی تھی، اور نہ پہنچنے پر اس کا جو انجام کیا جاتا تھا وہ دیکھتے کسی کا بھی کلیجہ پھٹ جائے۔ جی جی چاچی، ماہم نے اپنی بھیگی لڑکھڑاتی آواز پر قابو پانے کی سعی کرتے انہیں جواب دیا۔ سردار جعفر نے بغور اس معصوم 18 سالہ لڑکی کو دیکھا جسے آج وہ اپنی بیٹی کی جگہ ونی کرنے والے تھے۔ کوئی واقف جو نہ تھا کہ سردار مزمل اور ان کی زوجہ صبا بیگم کی ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے، جس کی پیدائش کے دوسرے دن ہی وہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے جا بسے تھے، اور اس کے بعد جیسے ماہم کی پیدائش کو سب سے چھپا لیا گیا تھا۔ کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ سردار مزمل کی ایک بیٹی بھی ہے۔ جا کر چادر اوڑھو اور چلو میرے ساتھ، سردار جعفر نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ ماہم کا دل خوف سے 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ آنسوؤں کا گولا نکلتے ماہم گویا ہوئی۔ سکینہ بیگم نے ناگوار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جیسے سوال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ نیہا کی جگہ تمہیں ونی کیا جا رہا ہے۔ اس گھر جا کر تم یہ نہیں کہو گی کہ تم میری بیٹی نہیں۔ میں تمہارا تعارف اپنی بیٹی کے نام سے ہی کرواؤں گا۔ گاؤں والوں کی نظر میں تم میری بیٹی ہی ہو، جسے آج میں ونی کر رہا ہوں۔ اور اگر یہ بات کسی کو پتہ چلی کہ تم میری بیٹی نہیں ہو، میرے مرحوم بھائی کی بیٹی ہو، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح اسے اپنے سخت لہجے اور نگاہوں سے ڈرا گئے تھے۔ ماہم نے اپنی چیخوں اور سسکیوں کا گلا گھونٹتے اس بات میں سر ہلایا، اور کوئی راہ بھی تو نہ تھی اس کے پاس۔ وہ تو جیتی جاگتی ایک روبوٹ تھی جس پر اس حویلی کے تمام مکینوں کا حکم ماننا لازم تھا۔ ذرا سی حکم عدولی اسے گہری اذیت میں مبتلا کر سکتی تھی، اور وہ نازک جان اس تکلیف سے بچنے کی خاطر ان سب کے حکم ماننے پر مجبور تھی۔ دل چیخ چیخ کر صدائیں دے رہا تھا کہ اپنے حق میں بولو، لڑو، کہو کہ تم نہیں جاؤ گی، تم مزید ظلم نہیں سہو گی، پر لبوں سے ایک لفظ بھی نکلنے سے انکاری تھا۔ حالاتوں سے ماری وہ نازک لڑکی اپنے سر پر چادر لیے سردار جعفر کے ہمراہ اس حویلی سے قدم باہر رکھ گئی، ایسے راستے پر گامزن ہونے کے لیے جہاں اس کے لیے مزید آزمائشیں اور تکلیفیں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ یہ شام اپنی 2 بہنوں اور والدہ کے ہمراہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہائش پذیر تھا۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں گھر سے دور شہر میں زیادہ تر رہے۔ گاؤں میں سردار جعفر کی سرداری تھی، جن کی 2 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا محبوب جو طبیعت کے لحاظ سے عیاش پسند تھا اور ہر برے فعل میں ملوث۔ باپ کی سرداری اور اپنی مالی حالت کے سبب وہ کافی فکر مند اور مغرور طبیعت کا حامل شخص تھا، جبکہ ان کی دوسری بیٹی نیہا تھی۔ گاؤں کے تمام افراد محض اس بات سے واقف تھے کہ سردار جعفر کی بیٹی بھی ہے، جبکہ نیہا کے لندن میں مقیم ہونے کے سبب کوئی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ وہ کیسی دکھتی ہے۔ تو وہی سردار جعفر نے اپنے بڑے بھائی کی اکلوتی اولاد کو بھی سب سے چھپا رکھا تھا۔ سردار مزمل سردار جعفر کے بڑے بھائی تھے، جن کی وفات سے 2 دن پہلے ماہم پیدا ہوئی تھی، اور پھر وہ اپنی زوجہ کے ہمراہ ایک خطرناک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد سرداری جعفر صاحب کے پاس آئی تھی۔ دولت اور سرداری کی لالچ میں انہوں نے ماہم سے ناروا سلوک رکھا تھا۔ بچپن سے ہی وہ شدید احساس کمتری میں مبتلا رہی۔ یہ شام کے زیادہ تر شہر میں ہونے کے سبب اس کی بڑی بہن نمل گھر اور زمین سنبھالتی تھی۔ نمل کی بدقسمتی تھی کہ وہ گاؤں میں موجود باغ میں سیر کے دوران محبوب شاہ کی نظروں میں آ گئی۔ محبوب شاہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر اسے پانے کو مچل اٹھا۔ نمل کو باغ میں اپنے شکنجے میں جکڑے وہ اس کی تمام مزاحمت اور چیخوں کا گلا گھونٹتے، اس پر اپنی درندگی اتارتے، اسے موت کے گھاٹ اتار کر وہیں باغ میں بے آسرا چھوڑتے گاؤں سے ہی فرار ہو گیا، اس بات سے انجان کہ وہاں موجود گاؤں کے کچھ افراد اس کے اس گھنونے فعل کے گواہ بن چکے ہیں۔ نمل کی موت قیامت بن کر یشام اور اس کے گھر والوں پر ٹوٹی تھی۔ گاؤں میں رات جرگے کے نظام کا قانون
غریب اور امیر سب کے لیے ایک سا تھا۔ یوں جرگے میں سردار جعفر کی بیٹی کو ونی دیے جانے کا فیصلہ سنایا گیا، اور سردار جعفر اپنی بیٹی کو بچانے کی خاطر ایک مظلوم کو ونی جیسی دردناک رسم کی بھینٹ چڑھانے والے تھے۔ یشام سرخ نگاہوں سے کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکائے مولوی صاحب کو رضامندی دیتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر گیا، جبکہ جعفر صاحب کے ہمراہ بیٹھی ماہم کا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چادر کے کونے سے نقاب کیے بار بار پلکیں جھپکتے اپنے سامنے بیٹھے یشام کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر چھائے وحشت بھرے تاثرات اس کی سانسیں سکھا گئے تھے۔ وہ اب اس شخص کی نکاح میں تھی، اس کی بہن کے قاتل کے بدلے اسے ونی کیا گیا تھا۔ مقابل تو اس کا حشر بگاڑ دے گا، جس طرح کے تاثرات وہ اپنے چہرے پر سجائے بیٹھا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر ہی ماہم کی روح فنا ہو رہی تھی۔ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتے یشام نے اپنی جھکی نگاہیں اٹھائے سامنے موجود نازک وجود پر گاڑی، جو اس کے دیکھنے پر یکدم ہڑبڑا کر اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ محض ایک پل کے لیے ماہم کی شہد رنگ بھیگی نگاہیں یشام کی سرد بھوری نگاہوں سے ٹکرائیں تھیں، اور یہ ایک پل کا تصادم ماہم کو کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ایسی وحشت تھی ان بھوری آنکھوں میں کہ ماہم کو اپنا وجود پتھر ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ چلو میرے ساتھ۔ ماہم کی جھکی لرزتی پلکیں دیکھ یشام پل بھر کو ساکت ہوا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس کی نظروں کے سامنے نمل کو بے جان وجود لہرایا، جس کے وجود پر محبوب شاہ کی درندگی کے نشان سب تھے۔ وہ مٹھیاں سختی سے بھینچے تیز رفتاری سے ماہم تک آتے اس کی کلائی اپنی فولادی گرفت میں جکڑ گیا۔ ماہم نے گھبراتے ہوئے جعفر صاحب کی جانب دیکھا، جو اپنا رخ بدل گئے تھے، جبکہ یشام اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کیے اسے لیے تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا، اور ماہم بے بسی کی مورت بنی آنسو بہائے بمشکل اس کے قدموں کا ساتھ دے رہی تھی۔ اسے لیے وہ چھوٹے سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ ماہم کے چہرے سے چادر سرک گئی تھی، رنگت بے انتہا سرخ ہو رہی تھی، آنکھیں مترنم سی تھی۔ یشام کی سخت وحشیانہ گرفت اسے درد سے سسکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بھائی، صحن میں موجود مسکان یشام کے ساتھ ایک نازک سی لڑکی کو دیکھتے بے یقینی سے اسے پکار گئی۔ یشام لہجے بھر کو رکا۔ ماہم نے سکھ کا سانس لیتے مسکان کی جانب رحم طلب نظروں سے دیکھا۔ میرے گھر میں کوئی نہیں آئے، جا کر امی کے ساتھ رہو، ضرورت نہیں کمرے سے نکلنے کی اور انہیں کچھ بتانے کی۔ مسکان کو سرد لہجے میں کہتے ہوئے تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مسکان حیرت اور بے یقینی سے یشام کے ہمراہ اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جو بار بار پلٹ کر اس کی جانب رحم طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اپنے کمرے میں موجود یاسمین بیگم کی جانب بڑھ گئی، جو بیٹی کے غم میں نڈھال ہوش و حواس سے بیگانی تھی۔ یشام نے کمرے میں آتے اسے بے دردی سے دیوار کی جانب دھکیلا تھا۔ ماہم اپنا توازن نہ سنبھالتے دیوار سے جا لگی، اور پلٹتے اس نے خوفزدہ نگاہوں سے یشام کی جانب دیکھا۔ اسے آج تک کسی سے اس قدر خوف محسوس نہیں ہوا تھا جس قدر یشام سے محسوس ہو رہا تھا۔ وجہ اس کے چہرے پر چھائے وہ تاثرات تھے، آنکھوں میں تیرتا وہ سرد بند تھا جو کسی کی بھی جان لبوں پر لے آتا۔ یشام کی سرخ خون آلود نگاہوں کا مرکز ماہم کا وجود تھا، جو شدید خوف میں مبتلا اسے دیکھتے دیوار میں سما جانے کو تیار تھی۔ ماہم کی بھیگی شہد رنگ نگاہیں یشام کو دیکھتے پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ پلیز مجھے واپس چھوڑائیے۔ ماہم اس کی نگاہوں کا مرکز خود کی ذات کو پا کر بڑبڑائی، آنکھوں میں اب التجا ناچ رہی تھی۔ یشام کی سماعتوں تک اس کی بڑبڑاہٹ نے بآسانی رسائی کی تھی۔ مقابل کے چہرے پر چھائی معصومیت دیکھتے اس کے دل میں لمحے بھر کو اس پر رحم کھانے کا خیال آیا، لیکن وہ اپنے دل کو بری طرح جھٹک گیا تھا۔ یہ اس انسان کی بہن تھی جس نے اس کی بہن کو دردناک موت دی تھی۔ ماہم کی بڑبڑاہٹ سنتے یشام نے اس کی جانب قدم بڑھائے، ماہم سے اس کی ضبط کرتے مزید دیوار میں سماتے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی، جس کی نگاہیں اس کی جان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ یشام نے اس کے نزدیک آتے اس کے دائیں بائیں جانب
دیوار پر اپنے ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں محصور کیا۔ ماہم کی سانسیں سینے میں اٹکیں۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے یکٹک یشام کی جانب دیکھے گئی، جس کے چہرے پر وحشت بھرے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ واپس چھوڑاؤں تمہیں؟ کیا جانتی نہیں ہو تمہیں ونی کیا گیا ہے؟ یشام ماہم کی ہرنی کی مانند سہمی نگاہوں میں اپنی آنکھیں گاڑے غرایا۔ ماہم کا ننھا سا دل کانپ اٹھا۔ جانتی ہوں، کانپتے لہجے میں فوراً جواب گو ہوئی۔ تمہارے بھائی کے کیے گئے گناہ کی سزا بھگتنے تم یہاں آئی ہو۔ جب تک سزا نہیں پاؤ گی یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی تم۔ اس لڑکی کے چہرے پر پھیلے معصومیت اس طیش میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی تپش زدہ سانسیں چھوڑے غرایا۔ میری کوئی غلطی نہیں، جس نے غلطی کی سزا بھی اسے ملنی چاہیے، ماہم نے اپنے دفاع میں بولی، لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ وہ اس وقت شدید خوفزدہ تھی۔ یشام کے چہرے پر مزید کرختگی چھائی۔ جس قدر وہ خوفزدہ تھی، یشام اس جواب کی توقع نہیں رکھتا تھا اس سے۔ یشام ایک جھٹکے میں اس کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈالے، اس کے بالوں کو اپنی سخت گرفت میں جکڑ گیا۔ تمہارا وہ بزدل بھائی فرار ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ مجھے مل جاتا تو میں اسے مار کر اپنی بہن کی موت کا بدلہ لے لیتا۔ تم سے نکاح نہیں کرتا۔ یشام سرد لہجے میں گویا ہوا۔ ماہم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ اٹھی۔ بالوں سے اٹھتا درد ناقابل برداشت ہوا تو وہ ہچکی بھر گئی۔ میں ان کی بہن نہیں ہوں، یقین کرے میرا۔ یشام کی نگاہوں میں تیرتا سرد پن اسے مجبور کر گیا سچ کہنے پر۔ اس کے دل میں امید کی کرن جاگی تھی کہ شاید سچ جاننے کے بعد اسے یہاں سے رہائی مل جائے، وہ اس شخص کے خوفزدہ حصار سے آزاد ہو پائے۔ یشام کو لگا اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ اس لڑکی کا جھوٹ اسے جبڑے بھینچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ جھوٹ کہنے سے تم آج میرے قہر سے بچ جاؤ گی؟ یشام اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے نمل کا بے جان بے آبرو ہوا وجود رقص کر رہا تھا تو رگ رگ میں بدلہ لینے کا جوش خون بن کر سرایت کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مقابل کو اسی طرح روند ڈالے جس طرح اس کے بھائی نے اس کی بہن کو روندا تھا۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، پلیز میرا یقین کرے۔ میں ان کی بہن نہیں ہوں، میں جعفر چچا کی بھتیجی ہوں، ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ ان کی بیٹی نیہا ہے، میں نہیں۔ ماہم روتے ہوئے گویا ہوئی۔ یشام نے لبوں پر طنزیہ مسکان لیے ماہم کی جانب دیکھا، جس کی شہد رنگ بھیگی التجائیں نگاہیں چیخ چیخ کر سچ بیان کر رہی تھی، پر وہ اس وقت غصے اور اشتعال اور انتقام کی آگ میں جھلستا پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ اسے ماہم کی آنکھوں سے جھلکتی سچائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ تمہارا یہ جھوٹ تمہارے لیے مزید مصیبت کھڑی کر دے گا لڑکی۔ تم کسی صورت میرے قہر سے بچ نہیں پاؤ گی۔ صبح جب تم اپنے وجود پر میری درندگی اور صفاقی کے نشان لیتے ابتر حالت لیے حویلی واپس لوٹو گی، تب حویلی کے احساس سے عاری لوگ اس تکلیف سے روشناس ہوں گے کہ اپنوں کو تکلیف کس قدر تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ یشام ماہم کے بالوں کو جھنجھوڑتے ہوئے سخت برفیلے لہجے میں کہتے اسے بیڈ پر دھکا دے گیا تھا۔ ماہم اپنا لرزتا وجود لیے بیڈ پر اوندھے منہ گری تھی۔ کاندھوں پر موجود چادر زمیں بوس ہو چکی تھی۔ ماہم نے پلٹتے خوف سے آخری حد تک پھٹی نگاہوں سے یشام کو دیکھا۔ اس کے ارادے جان کر ماہم کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کیسے اس شخص کی درندگی اپنی نازک جان پر برداشت کرے گی جس کی محض خون آلود نگاہیں ہی اسے لرزنے پر مجبور کر گئی تھی۔ پلیز پلیز میرا یقین کریں، مجھ پہ رحم کھائیں۔ حویلی والوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے اس حال میں دیکھ کر۔ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں، انہیں میری تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ ماہم نے کانپتے ہاتھوں کو باہم جوڑ کر کپ کپاتے لہجے میں فریاد کی تھی، جو بری طرح سے رد کر دی گئی تھی۔ یشام تیزی سے اس تک آتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ بے دردی سے ماہم کی سانسیں پیتا اس کے لبوں کو دانتوں سے کچل رہا تھا۔ ماہم کی دبی دبی سسکیاں یشام کے لبوں میں دبتے خاموش ہو رہی تھیں۔
ماہم کو لگا یہ شام اس کے بدن سے سانس کا آخری قطرہ تک خود میں جذب کر لے گا۔ اپنے ہاتھوں کو یشام کے سینے پر رکھ دے اس نے اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کی تھی۔ جواباً یشام اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں قید کرتے اسے مزید بے بس کر گیا۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی مانند برسے تھے۔ وہ اپنی بے بسی پر ماتم گناہ سی تھی۔ یشام اپنے منہ میں گھلتے خون کے ذائقے کو محسوس کرتے، ماہم سے دور ہوتے، اپنی شدت اور سختی سے زخمی ہوئے اس کے لبوں پر اپنی پرتپش سانسیں چھوڑنے لگا۔ اس کے اندر اس وقت جنگ چل رہی تھی، دل و دماغ اور ضمیر کی۔ معصوم نہیں ہو تم، اس درندے کی بہن ہو جس نے میری بہن کو بے آبرو کرتے بے رحمی سے مار ڈالا۔ سنا تم نے؟ بند کرو یہ معصومیت کا ڈھونگ۔ یشام کی نگاہیں بھٹکتے ماہم کے چہرے کے حسین نقوش سے الجھی تھیں۔ لرزتی پلکیں، بھیگی شہد رنگ آنکھیں، چھوٹی سی ناک، سرخ اور سفید رنگت، اور اس کی شدت سے سرخ کندھاری ہوتے اس کے لب، اور اس کی معصومیت سے کچھ پل محض کچھ پل پزل ہوا تھا، اور اگلے ہی پل وہ نمل کو یاد کرتے تقریباً دھاڑ اٹھا تھا۔ ماہم نے کانپتے ہوئے اس کی جانب رحم طلب نگاہوں سے دیکھا۔ چھوڑ دے مجھے، میری کوئی غلطی نہیں۔ بھیگے لہجے میں اس نے ایک آخری التجا کی تھی۔ تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تم اس شخص کی بہن ہو جس نے میری بہن کو بے دردی سے قتل کیا۔ یشام دانت پیستے ہوئے کہتے اس کی گردن پر جھک گیا۔ ماہم کی گردن پر اپنے دانتوں اور لبوں سے مہریں ضبط کرتے وہ اس کی گہرائیوں تک کا سفر کرتے اپنے اور ماہم کے درمیان حائل تمام پردے گراتے اس میں سما گیا۔ اس کے ہاتھ ماہم کے وجود پر بے باکی سے سفر کر رہے تھے، جبکہ اس کی شدتوں پر ماہم سے سکتی ہوئی اس سے رحم کی التجائیں کرتی اس کے سینے میں اپنی جائے پناہ تلاش کر رہی تھی، اور نرم دل یشام آج پتھر کا بنا اس کی تمام التجائیں رد کرتے اپنی شدتوں میں تیزی لائے اسے تڑپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ماہم کی چیخوں اور اس کی التجاؤں کو اپنے لبوں سے گھونٹتے وہ اسے مکمل اپنے شکنجے میں کسے اپنی وحشت اور اشتعال اس نازک وجود میں انڈیل رہا تھا جو بچپن سے اپنی ذات پر ظلم سہتی آئی تھی، اور آگے بھی اسے تکلیفوں سے گزرنا تھا۔ اٹھو، جا کر شاور لو اور چادر اوڑھ کر باہر آؤ۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا یشام بیڈ پر چادر سے خود کو چھپائے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ماہم سے گویا ہوا۔ ماہم نے سر اٹھائے اپنی سرخ مترنم نگاہوں سے یشام کی جانب دیکھا۔ داڑھی پر ہاتھ پھیرتا یشام ساکت ہوا۔ اس کی سرخ مترنم آنکھوں میں دیکھتے اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ کل تک ان شہد رنگ نگاہوں میں خوف تھا، معصومیت تھی، التجا تھی، لیکن آج وہ آنکھیں اسپاٹ تھیں، ہر تاثر، ہر جذبے سے پاک۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ یشام نے پل میں خود پر قابو پایا۔ اس کی جانب رخ موڑتے وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ دیکھ رہی ہوں درندگی کی ہر حد پار کرنے کے بعد بھی انسان کس طرح اتنا مطمئن ہوتا ہے۔ ماہم کا لہجہ ہر تاثر سے پاک تھا۔ اب کس چیز کا خوف تھا اسے؟ کل کی تمام رات یہ شخص اسے اپنی بے درد قربت میں قید رکھے اس کی اذیت پہنچاتا آیا تھا۔ اس کے لمس میں نرمی منقوط تھی، محض وحشت ہی وحشت تھی، بالکل ویسے ہی جیسے تمہارا باپ اور بھائی مطمئن ہے۔ شام کے سینے میں آگ سی دہک اٹھی تھی اس کے لفظوں پر۔ بمشکل خود پر ضبط کیے وہ جواباً تنزیہ گویا ہوا۔ ماہم تلخی سے مسکرائی۔ یہ شام قدم بقدم چلتے اس کے نزدیک آتے اس کی تھوڑی نرمی سے تھامے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ تمہارے ساتھ یہ سب نہ ہوتا اگر تمہارا بھائی اپنا آپ میرے حوالے کر دیتا۔ اپنی شدتوں کے نشان اس کے بازو اور گردن پر دیکھتے اس کا دل، اس کا ضمیر اسے پشیمانی میں مبتلا کر رہے تھے۔ لہجہ سرد تھا مگر نگاہوں میں نرمی سے مٹائی تھی۔ میرے ساتھ ایسا تب نہیں ہوتا جب میں ان کی بیٹی یا بہن ہوتی۔ اپنی تھوڑی سے یشام کا ہاتھ جھٹکتے وہ بھیگے لہجے میں کہتی اپنا رخ پلٹ گئی۔ یشام نے لب بہم سختی سے پیوست کیے۔ اب اس جھوٹ کا کوئی فائدہ نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اٹھو، چادر لو اور چلو میرے ساتھ، تمہیں تمہاری حویلی چھوڑاؤں جہاں تمہارا ظالم باپ تمہارا یہ حال دیکھ کر تڑپے گا۔ ساری زندگی تم میرے نام پر بیٹھی رہو گی، لیکن میں تمہاری طرف پلٹ کر نہیں دیکھوں گا۔
تم یوں ہی سسکو گی، تکلیف میں مبتلا رہو گی تو تمہارے باپ اور بھائی کو بھی تکلیف ہوگی۔ ساری زندگی میرے نام پر گزارو گی لیکن میرے ساتھ نہیں، اور آئندہ میرا ہاتھ مت جھٹکنا۔ ماہم کا بازو تھامے اسے ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھاتے، اپنے روبرو لائے اس کے چہرے پر جھکتے۔ یہ شام دانت کچ کچا کر گویا ہوا۔ ماہم نے اس کی بھیگی نگاہوں سے دیکھا۔ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ میں نہیں ہوں ان کی بیٹی، نہیں ہوں۔ تم ایک ظالم سفاک انسان ہو جس پر میری التجاؤں اور فریادوں کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ تم نے مجھے برباد کر دیا، اسے جو پہلے ہی برباد ہے۔ میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ تمہاری شکل، تمہارے وجود، حتیٰ کہ مجھے میرے وجود سے بھی نفرت ہو رہی ہے جو ساری رات تمہاری پناہوں میں رہا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ ماہم ہذیانی سی ہوتی چیخ اٹھی تھی جب یہ شام اس کے لفظوں پر پاگل ہوتے اپنا ہاتھ اسے مارنے کے غرض سے اٹھا گیا۔ ماہم نے سرخ نگاہوں سے اس کے ہوا میں معلق ہاتھ کی جانب دیکھتے اس کی جانب دیکھا۔ تم پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے۔ سکون ڈھونڈو گے پر نہیں ملے گا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور جب اللہ کا بندہ معاف نہ کرے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ تم ساری زندگی پچھتاوے میں گزارو گے، معافی کے طلبگار رہو گے، پر میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ سنا تم نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، مجھ پر اپنی درندگی دکھائی ہے۔ تم میں اور سردار محبوب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہے تو محض اتنا کہ تم نے اپنے نکاح میں قبول کرنے کے بعد مجھ سے زیادتی کی۔ وہاں اس کا کالر ایک ہاتھ سے جکڑے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ یہ شام جبڑے سختی سے بھینچے اس کی جانب لہو رنگ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ہوا میں معلق ہاتھ کی مٹھی بھینچے وہ نیچے کر گیا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اپنی زبان پر قابو پاؤ لڑکی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا ہاتھ تم پر اٹھ جائے۔ جاؤ، جا کر کپڑے بدلو اور چادر اوڑھ کر آؤ۔ یہ شام سختی سے کہتے اسے واش روم کی جانب دھکیل گیا۔ ماہم نے اپنا توازن سنبھالتے پلٹتے اسے دیکھا۔ ہاتھ اٹھا لیتے، مجھے مار لیتے، چمڑی ادھیڑ دیتے، میری پر یوں نہ کرتے، مجھ پر اپنی وحشت نہ اتارتے۔ حویلی والوں کے سامنے بے آبرو کرنے چلے ہو اور کہتے ہو چادر اوڑھاؤ۔ تلخی سے مسکراتے کہتے وہ آخر میں قہقہا لگا گئی۔ قہقہا میں محض درد کی گونج تھی۔ یہ شام کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، ضمیر ملامت کر رہا تھا، تو وہیں ماہم کے الفاظ اسے خوفزدہ کر گئے تھے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، نہ میں پچھتاؤں گا اور نہ معافی کا طلبگار ہوں گا کبھی۔ لڑکی، جو کہا ہے وہ کرو، میرے تیش کو دعوت مت دو اور نہ ہی میرا ضبط آزماؤ۔ تمہاری نازک جان اس وقت مجھے برداشت کرنے کی متحمل نہیں ہے۔ وہ اپنے لفظوں سے اسے جتا گیا کہ وہ اب بھی اس کی قید میں ہے۔ ماہم اپنے آنسو اندر ہی اندر پیتے رخ موڑے واش روم میں جا بند ہوئی تھی۔ یہ شام نے اس کے جاتے ہی اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اپنے وجود میں اٹھتے اضطراب کو کم کرنا چاہا جو اس لڑکی کی اسپاٹ نگاہوں اور لفظوں کے سبب سینے میں جاگ اٹھا تھا۔ اس کا ضمیر چیخ چیخ کر ملامت کر رہا تھا کہ اس نے غلط کیا ہے۔ اسے اس لڑکی کی بات پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ جھوٹ بھی کہہ رہی ہے تو وہ اس سلوک کی مستحق نہیں۔ گناہ اس کے بھائی نے کیا تھا، سزا اس کے بھائی کو ہی ملنی چاہیے تھی۔ لیکن اگلے ہی پل نمل کا بے جان بے آبرو وجود یاد آتے اسے اپنا کیا ہر عمل جائز لگنے لگا۔ چہرے پر کرختگی چھائی، آنکھوں میں سرد بند سمٹ آیا۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتا ماہم کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا، جس کی سسکیاں اسے بآسانی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ مٹھیاں بھینچے اس کی سسکیاں سنتے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ میری دعا ہے دوبارہ کبھی زندگی میں تمہارا اور میرا سامنا نہ ہو، تم مجھے کبھی نہ ملو، کبھی نہ دکھو۔ اچھا ہوا تم مجھے یہاں چھوڑے جا رہے ہو۔ میں تمہارا نام تو شاید ساری زندگی اپنے ساتھ برداشت کر لوں، لیکن تمہارا ساتھ نہیں۔ وہ اسے حویلی تک لاتے واپسی کے لیے پلٹا تھا جب اس کے قدموں کو ماہم کی اسپاٹ آواز نے جکڑا۔ یہ شام کا دل پھر سینے میں شور مچانے لگا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کی ہر بات اس کی رگ رگ میں ایک بے نام سی تکلیف بھر رہی تھی۔ اس کے الفاظ اس کے وجود کو ساکن کر رہے تھے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، میری بہن کا قتل رائے گا نہیں جائے گا۔ حویلی والے اپنی بیٹی کو ہر دن تکلیف میں مبتلا دیکھ تڑپیں گے تو وہیں جلد انہیں اپنے بیٹے کے مر جانے کی خبر بھی ملے گی۔ یہ وعدہ ہے میرا، خود سے، میری مرحوم بہن سے۔
ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے، سرد لہجے میں کہتے وہ تیز رفتاری سے حویلی کے احاطے سے نکلتا چلا گیا۔ ماہم تلخی سے مسکرائی، اس کی سوچ اس کے ارادے پر۔ وہ اس کے ذریعے حویلی والوں کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، ان حویلی والوں کو جو بچپن سے اسے تکلیف دیتے آئے تھے۔ شکست خوردہ وجود اور ڈگمگاتے قدم لیے وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ ماہم لاؤنج میں بیٹھی سکینہ بیگم اور ان کے ہمراہ موجود ان کی بہن جو اپنے بچوں کے ساتھ حویلی میں ہی قیام کرتی تھی، ماہم کو دیکھتے بے یقین ہو گئی۔ اپنے کمرے سے نکلتے جعفر صاحب بھی حیرت زدہ تھے، ماہم کی جانب دیکھ رہے تھے جس کی چادر اس کے سر سے سرک چکی تھی۔ اس کی گردن پر موجود نشان ان سب کو نظریں پھیرنے پر مجبور کر گئے تھے۔ اس کا حال ان سب پر اس پر گزری اذیت کو واضح کر گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی؟ بھاگ کر آئی ہو کیا وہاں سے؟ سکینہ بیگم دل میں آئے خدشے کے سبب اسے قریب جاتے چیخیں۔ ماہم نے خاموش نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ بھاگ کر؟ اتنی ہمت ہوتی تو اس زندان سے نہ بھاگ جاتی میں؟ وہ مجھے یہاں چھوڑ کر گیا ہے، آپ کے بیٹے سے سرزد ہوئے گناہ کی سزا مجھے دیتے۔ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر تڑپیں گے، میں ساری زندگی اس کے نام پر بیٹھی رہوں گی، پر وہ پلٹ کر میری طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور میری یہ تکلیف آپ سب کو تکلیف دے گی۔ کتنا خوش فہم ہے نا وہ، کیسی خوش فہمی پال بیٹھا ہے۔ ماہم مسکراتے ہوئے قہقہ لگا گئی۔ سب خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے جو اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ بھلا آپ لوگوں کو میری تکلیف کا احساس ہوگا؟ آپ لوگوں کو؟ ماہم نے ہاتھ سے ان سب کی جانب اشارہ کرتے لہجے میں حیرت سموئے کہا، آپ تو مجھے تکلیف دیتے آئے ہیں، کسی ایک کی پکار پر نہ آؤں تو مار پڑتی ہے، کسی کام کو کرنے سے منع کر دوں تب تکلیف دیتے ہیں، مارتے ہیں، بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، سارا دن کسی جانور کی طرح مجھ سے کام کروایا جاتا ہے، میری یتیمی کو میرے لیے عذاب بنا دیا، اپنے باپ کے گھر میں ہوتے ہوئے میں سکون میں نہیں، آرام میں نہیں، اور آپ لوگ مجھے تکلیف میں دیکھتے تڑپیں گے۔ ظالم ہیں آپ، سب ظالم ہیں۔ سنا آپ نے، میرا رب آپ سب سے سوال کرے گا، مجھ پر کیے گئے ہر ظلم کا بدلہ میرا رب آپ سے لے گا۔ ظالم ہیں آپ لوگ۔ اپنے اوپر بیتی قیامت سے وہ ٹوٹ چکی تھی، برسوں کا غبار تھا جو اب نکلا تھا۔ جعفر صاحب سرخ چہرہ لیے اس کے الفاظ سن رہے تھے۔ سکینہ بیگم کا حال تیش سے بحال ہوا۔ نکلو حویلی سے، نہیں ہے اب تمہاری کوئی جگہ اس حویلی میں۔ جعفر صاحب دھاڑے۔ ماہم نے آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر لیے ان کی جانب دیکھا۔ رکنا ہے بھی نہیں اس زندان میں، آپ سب بے حس ہیں، اور بے حس لوگوں کے درمیان رہنا مجھے مزید تکلیف دے گا، اور میں اب مزید تکلیف برداشت کرنے کی متحمل نہیں ہوں۔ نفی میں سر ہلاتے کہتے وہ وہاں سے جانے کے لیے پلٹی کہ اس کا پاؤں بری طرح مڑا۔ اس سے قبل کہ وہ گرتی، دو مہربان ہاتھوں نے اسے تھاما۔ خانم بھی۔ ماہم نے سسکیاں بھرتے انہیں پکارا، جو نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ چل میری بچی، اس زندان سے بہت دور، میں ہوں تیرے ساتھ، تو بے آسرا نہیں ہے۔ خانم بی کا دل ماہم کی تکلیف پر ڈوب کر ابھرا تھا، اب وہ مزید اس کے ساتھ ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ خانم بی، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ سکینہ بیگم ان کی بات پر مشتعل ہوئیں۔ یہ حویلی ظالموں کا گڑھ ہے، مزید ایک مظلوم پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتی میں۔ مجھے نہیں قبول ایسی نوکری اور روزی روٹی جو کسی کے آنسوؤں کے عوض مجھے ملے۔ خدا حافظ۔ خانم بھی سخت لہجے میں کہتے ماہم کے نڈھال ہوتے وجود کو سنبھالتے حویلی سے نکلتی چلی گئیں۔ انہیں نہ کسی نے روکا اور نہ ہی وہ رکنے والی تھی۔ 5 سال بعد وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے اپنے آفس کی جانب گامزن تھا۔ آج اس کی ضروری میٹنگ تھی اور وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ یا شام مبشر کا سارا دھیان ڈرائیونگ کی جانب مبذول تھا۔ جب اپنی گاڑی کے آگے ایک 5 سالہ بچے کو آتا دیکھ وہ تیزی سے بریک لگا گیا، لیکن بچہ شدید ڈر اور خوف میں مبتلا اپنا آپ نہ سنبھالتے زمیں بوس ہو چکا تھا۔ یشام تیزی سے گاڑی سے باہر نکلتا اس بچے تک آیا۔ آپ ٹھیک ہو نا بیٹا؟ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے یشام نے اس بچے کا رخ اپنی جانب کرتے پوچھا، اور اگلے ہی پل اسے دیکھتے ٹھٹک سا گیا۔
ٹھٹکا دینے والی اس بچے کی آنکھیں تھیں، شہد رنگ آنسوؤں سے بھری آنکھیں جو اسے کسی کی شدت سے یاد دلا گئی تھی۔ ذیشان کی نگاہیں اس بچے کی آنکھوں سے ہوتے اس کے نقوش میں جا الجھی۔ اس بچے کا نقش نقش اسے اس چہرے کی یاد دلا گیا جو 5 سالوں سے اس کے ذہن کے دریچوں میں چھپ سا گیا تھا۔ انکل، میرے خون نکل رہا ہے، 5 سالہ مزمل روتے ہوئے اپنے گھٹنے کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ ذیشان اس کی آواز سنتے ہوش میں آیا۔ اس کے گھٹنے سے نکلتے خون کو دیکھتے وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بنا اسے اپنی گود میں اٹھائے اپنی گاڑی کی بیک سیٹ پر بٹھاتے خود گاڑی میں موجود میڈیکل باکس کو تھامے اس کے ساتھ براجمان ہوا تھا۔ آئی ایم سوری بچے، میری وجہ سے آپ کو چوٹ لگ گئی۔ ذیشان اس کی چوٹ صاف کرتے نرمی سے بولا۔ اٹس اوکے انکل، آپ کی غلطی نہیں ہے، غلطی میری تھی۔ میں مما کو ڈھونڈنے کے لیے سڑک پر آ گیا اور پھر یہ سب ہو گیا۔ پتہ نہیں میری مما کہاں چلی گئی ہیں، مزمل روتے ہوئے بولا، جبکہ ذیشان کو ایک عجب سا احساس نے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ اس بچے میں ایک انجانی کشش تھی، اپنائیت کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم ابھی مل کر آپ کی مما کو ڈھونڈ لیں گے، لیکن آئندہ کبھی مما کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے آپ نے۔ ذیشان کے کہنے پر مزمل نے اپنے آنسو صاف کرتے سر کو اس بات میں ہلایا۔ کیا آپ کی مما کے پاس موبائل ہے یا آپ کو ان کا فون نمبر یاد ہے؟ اس کے گھٹنے پر بینڈیج کرتے ذیشان نے اسے اپنے سینے سے لگائے پوچھا، یکدم جیسے بے چین وجود کو راحت ملی تھی۔ مجھے یاد ہے مما کا نمبر، مما نے مجھے یاد کروایا تھا کہ کبھی میں کسی مشکل میں پھنس جاؤں تو انہیں کال کر سکوں، مزمل نے معصومیت سے بتایا۔ اوہ، آپ کی مما تو پھر بہت سمجھدار ہیں۔ ذیشان کے لبوں پر عرصے بعد شفاف مسکان نے بسیرا کیا تھا۔ اور پیاری بھی بہت ہیں۔ میں مما کے ساتھ پارک آیا تھا، وہ میرے لیے چیز لینے گئیں اور میں ایک بلی کے بچے کے پیچھے بھاگتے ان سے دور ہو گیا۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی، پریشان بھی ہو رہی ہوں گی۔ مزمل کا لہجہ رند سا گیا اور ذیشان کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ اس نے فوراً اپنا موبائل نکالتے مزمل کا بتایا گیا نمبر ڈائل کرتے اسپیکر پر لگایا۔ مما، مزمل نے کال یس ہوتے ہی اپنی ماں کو پکارا۔ مزمل، میرا بیٹا، بچے کہاں ہو تم؟ مما تمہیں ڈھونڈ رہی ہیں، ٹھیک تو ہو نا تم؟ دوسری جانب سے گونجتی آواز ذیشان کو کچھ پل کے لیے ساکت کر گئی تھی۔ یہ آواز وہ کیسے نہ پہچانتا؟ یہ آواز تو اس کی سماعتوں میں گونجتے اسے راتوں کو بیدار رکھتی تھی۔ وہ سانس روکے موبائل کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مما، میں ٹھیک ہوں، ایک انکل کے ساتھ ہوں، پارک کے باہر گاڑی میں، آپ آ جائیں جلدی۔ مزمل کی ماں کی آواز سنتے روتے ہوئے بولا۔ میں آ رہی ہوں بیٹا، وہیں رہنا آپ۔ دوسری جانب سے آواز گونجی اور کال کٹ کر دی گئی۔ تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ ذیشان نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ماہم، مزمل نے یک لفظی جواب دیا۔ ذیشان کا دل سر پٹ دوڑ اٹھا۔ اب بس دیکھنا باقی تھا کہ کیا وہ وہی تھی یا سب کوئی اتفاق تھا۔ اگر وہ وہی تھی جس کی یاد، جس کے آنسو 5 سال سے اسے تڑپا رہے تھے، اسے اذیت میں مبتلا رکھے ہوئے تھے، تو کیا یہ بچہ اس کا بچہ تھا؟ ذیشان کے سینے میں ہوک سی اٹھی۔ مزمل کو اپنے سینے سے لگائے وہ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ آنکھیں متلاشی اس وجود کی تلاش کرنے لگی جس سے اب اس کی روح اور اس کا دل جڑ چکا تھا۔ مزمل، میرا بیٹا، اپنے عقب سے آتی نسوانی آواز سنتے ذیشان تیز دھڑکتے دل کے ساتھ پلٹا تھا اور جیسے وہ ساکن ہوا تھا۔ ماہم جو نیلے لباس میں چادر کاندھوں پر پھیلائے، شہد رنگ آنکھوں میں نمکین پانی کی تہ لیے مزمل کو ڈھونڈ رہی تھی، اسے ایک انجان شخص کی گود میں دیکھتے اسے پکار گئی، لیکن ذیشان کے پلٹتے پر وہ ساکت سی ہو گئی تھی جیسے پتھر کی کوئی مورت ہو۔ دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں میں دیکھ رہے تھے۔ ایک کی نگاہیں تیزی سے نم ہوتے سرخ ہوئی تھیں، ان میں بے بسی، پشیمانی اور محبت کی جھلک تھی، اور دوسرے کی نگاہوں میں فقط سرد پن تیر رہا تھا۔ مما، مزمل ماں کو دیکھتے اس کی جانب لپکا۔ مزمل کی آواز نے ان دونوں کے مابین چھائی خاموشی کو توڑا۔ باہم ہوش میں آتے تیزی سے اس کی جانب بڑھتے مزمل کو تھامنے لگی۔ آ جاؤ میرے پاس میرے بچے، ماما نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں۔ شکریہ میرے بچے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے۔ ماہم کا دل خوف کے تحت سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ مزمل کو تھامے ذیشان سے اجنبیت سے گویا ہوئی۔ ذیشان نے مزمل پر گرفت مضبوط کرتے نفی میں سر ہلایا۔
میرا بچہ مجھے دیں۔ ماہم مزمل کو چھیننے کی کوشش کرتے، ہشام کی جانب دیکھتے لفظوں پر زور دیتے بولی، نہیں دوں گا، میرا بچہ ہے یہ، جواب دو، میرا بچہ ہے یہ۔ ہشام نے اس کی کلائی جکڑے اسے اپنی جانب کھینچتے ضدی لہجے میں کہتے سوال پوچھا، اور اسی سوال سے ماہم ڈر رہی تھی۔ چھوڑے مجھ سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں، آپ ہیں کون؟ اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی صحیح کرتے ماہم دانت پیستے ہوئے بولی، مجھے میرے سوال کا جواب دو ماہم، یہ بچہ میرا ہے، میں ہوں باپ اس کا۔ ہشام کا دل جیسے تڑپ رہا تھا، وہ ماہم کے چہرے پر جھکتے غرایا۔ ماہم نے بھیگی نگاہیں اٹھائے، اس کی آنکھوں میں دیکھا، نہیں، یہ آپ کا بچہ نہیں ہے، سنا آپ نے؟ نہیں ہے، یہ صرف میرا بیٹا ہے، میرا مزمل، اس کا اور میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی بھی تعلق نہیں، میں آپ کو نہیں جانتی، برائے مہربانی مجھے میرا بچہ واپس کرے۔ ماہم ایک جھٹکے سے اپنی کلائی آزاد کرواتے مزمل کو اس کی گود سے چھینتے اپنے سینے میں چھپا گئے، جو ناسمجھی سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، بیوی ہو تم میری، ہشام مدھم لہجے میں استحقاق سے بولا، تصحیح کریں، ونی ہوں، ونی میں لیا تھا آپ نے مجھے، اپنی دردناک قربت میں پوری رات رکھتے صبح حویلی چھوڑ آئے تھے، یہ کہہ کر کہ آپ پلٹ کر مجھے دیکھیں گے نہیں، آپ کا میرا کوئی تعلق نہیں، میں نہیں ہوں آپ کی بیوی، آپ مجھ سے یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کہ یہ بچہ کس کا ہے اور کس کا نہیں۔ ماہم تیش میں آتے چیخی۔ ہشام آج پھر اس لڑکی کے لفظوں سے تکلیف کا شکار ہوا تھا، یہ میرا ہی بچہ ہے، اسے دیکھتے سینے میں ہوک اٹھتی ہے، اسے سینے میں بھینچنے کو دل تڑپ رہا ہے۔ ماہم، بیوی ہو تم میری، 5 سال میں درد تمہیں ڈھونڈا ہے میں نے، ہر دن بے سکونی میں گزارا ہے، اب مل گئی ہو تو کہیں جانے نہیں دوں گا، نہ اپنے بچے کو نہ اپنی بیوی کو۔ ہشام کا لہجہ ضد بھرا تھا۔ ماہم نفی میں سر ہلاتے پیچھے کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، کبھی نہیں، میری طرف مت پلٹے، یہ نہیں ہے آپ کا بچہ اور میں نہیں ہوں آپ کی بیوی، مجھے میری زندگی جینے دے، مجھے مزید تکلیف مت دے، میرے سامنے نہ آئے، آپ کا آنا میری تکلیف میں اضافہ کر دے گا، مجھے نفرت ہے آپ سے، شدید نفرت، خدا را مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ ماہم بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوئی، اور پھر اس نے التجا کر رہی تھی۔ ہشام کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی داڑھی میں جذب ہوئے، وہ شکست خوردہ وجود لیے گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تھا۔ معاف کر دو یارا، یقین نہیں کیا تمہارا، 5 سال پہلے غصہ انتقام میں اندھا ہو گیا تھا، وہ سب کچھ کر گزرا جسے کرنے کی اجازت میرے ضمیر تک نے مجھے نہیں دی تھی، معاف کر دو، 5 سال سے تکلیف میں ہوں، اذیت میں ہوں، اور اس اذیت اور تکلیف سے چھٹکارا صرف تم دلا سکتی ہو، معاف کر دو مجھے، لوٹ آؤ میرے پاس، مجھے پرسکون کر دو، میرا سکون لوٹا دو۔ خوبرو مرد جو ان 5 سالوں میں کامیابی کی اونچائیوں کو چھو رہا تھا، گھٹنوں کے بل زمین پر گرا اپنے ہاتھوں کو باہم ملائے اس لڑکی سے معافی کا طلبگار تھا جس کی درد بھری زندگی کی کتاب میں ایک پنہ اس شخص کی دی گئی تکلیف سے رنگین تھا۔ 5 سال پہلے میں نے بھی اسی طرح رحم کی بھیک مانگی تھی نا، تب آپ نے نہیں سنی تھی، آج میں نہیں سنوں گی۔ اس شخص کا یہ عمل ماہم کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا، پر اب پتھر کی مورت تھی وہ، جس کے دل میں جذبات صرف اپنے بچے کے لیے تھے۔ بے رحمی سے گویا ہوئی، رحم کھاؤ مجھ پر۔ ہشام نے بھیگی آواز اس کی جانب دیکھتے کہا، آپ نے کھایا تھا؟ جواب دو بدو آیا۔ ہشام نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کرتے کھولی۔ تم تو بے رحم نہ تھی، مجھے سچائی بعد میں معلوم ہوئی، سچائی جاننے کے بعد تمہیں ڈھونڈنا چاہا پر تم نہ ملی۔ میری جگہ خود کو رکھ کر سوچو، میری بہن کو بے آبرو کیا گیا، اس کے بعد اس کا گلا گھونٹتے اسے مار دیا گیا، ہم پر بھی ظلم کیا۔ میری بہن نے مزاحمت نہیں کی ہوگی، کیا اسے تکلیف نہیں پہنچی ہوگی؟ وہ بھی تڑپی ہوگی، اور اس کی تڑپ کو یاد کرتے ہم آج بھی تڑپتے ہیں۔ اس وقت غصہ اشتعال زیادہ تھا، جوان بہن کو خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا، ایسے میں کیا کرتا میں؟ غصہ اور اشتعال میں اندھا ہوتے
میں وہ سب کرتا چلا گیا جو مجھے پچھتاوے میں مبتلا کر گیا۔ ہر دن پچھتاوے میں گزرا۔ پچھتاوا محبت میں بدل گیا، اور محبت ہجر سہتے سہتے عشق میں۔ معاف کرنا آسان نہیں، پر معاف کرتے تم میری زندگی بچا سکتی ہو۔ میں ٹوٹ کر بکھر گیا ہوں۔ میرا بچہ مجھے لوٹا دو، میری محبت کو مجھے دے دو، مجھے معاف کر دو۔ وہ ماہم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اذیت دہ لہجے میں گویا ہوا۔ ماہم لبوں کو چباتے اس کے الفاظوں کو سنتے، اپنے آنسوؤں پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گناہ جس نے کیا سزا اس سے ملتی۔ کب تک مردوں کی گئی غلطیوں کی سزا عورتوں کو ملتی رہے گی؟ صرف آپ ہی نہیں، میرے مجرم حویلی والے بھی ہیں۔ وہ اگر مجھے ونی نہ کرتے تو آپ سے میں کبھی نہ ملتی۔ آپ نے جو تکلیف مجھے دی وہ کبھی نہ دے پاتے۔ میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ ماہم پختگی سے کہتے پلٹتے، تیز قدموں سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ میں تمہیں منا لوں گا، میں اپنی زندگی کو مزید خود سے دور نہیں رکھوں گا، سنا تم نے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مزید ہجر نہیں جھیلوں گا، اپنے بچے کو اور تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا۔ یہ شام اس کی پشت تکتا بلند آواز میں بولا۔ ماہم پل بھر کے لیے رکی، آنسو مزید ضبط نہ ہو سکے۔ وہ روتے ہوئے رکشہ روکتے اس میں سوار ہوئی۔ یہ شام نے سر اٹھایا، آسمان کی جانب دیکھتے رب کا شکر ادا کیا کہ 5 سال کے طویل انتظار کے بعد اسے وہ ملی۔ بس اب اس کی معافی اور ساتھ چاہیے تھا جو وہ ہر حال میں پانا چاہتا تھا۔ 5 سال کا طویل عرصہ گزر گیا تھا۔ یہ شام اپنی والدہ اور بہن کے ہمراہ شہر شفٹ ہو گیا تھا، جہاں اس کی والدہ اس کی حرکت کے سبب شدید خفا ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ شام نے ایک مظلوم کے ساتھ ظلم کیا۔ یہ شام کے دل میں بھی پچھتاوے کی آگ جل چکی تھی۔ پچھتاوا تب بڑھا جب اسے تمام اصلیت معلوم ہوئی کہ واقعی وہ جعفر صاحب کی بیٹی نہیں تھی۔ وہ اس دن سچ کہہ رہی تھی۔ سچائی جاننے کے بعد یہ شام نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن ناکام رہا۔ شہر میں اپنی محنت اور ذہانت کے سبب اس نے کاروبار شروع کیا جو کامیاب ہوتا چلا گیا، وہیں اس کی زندگی بے رنگ تھی۔ ماہم کے ساتھ کیے جانے والا ظلم پچھتاوا بنتے بنتے محبت میں بدلا اور پھر ہجر میں۔ تو دوسری جانب ماہم خانم بی کے ہمراہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی جہاں مزمل کی پیدائش ہوئی۔ خانم بی کپڑے سیتی اور ماہم ایک چھوٹے سے اسکول میں ٹیچنگ کرتے۔ مزمل اور گھر کا خرچہ اٹھانے لگی تو وہیں یہ شام نے محبوب شاہ کو ڈھونڈتے اس کا قتل کچھ اس طرح کروایا کہ دیکھنے والوں کو وہ کار ایکسیڈنٹ لگا۔ کیا بات ہے بیٹا، کچھ دنوں سے پریشان ہو؟ خانم بھی اسے کافی دیر سے ایک جگہ بیٹھے دیکھ اس کے پاس آتے فکر مندی سے گویا ہوئی۔ وہ دکھا خانم بھی مجھے، کہہ رہا تھا پشیمان ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، 5 سال اذیت میں گزارے ہیں، سچائی جاننے کے بعد سے پچھتا رہا ہے۔ اسے اس کا بچہ اور بیوی چاہیے۔ آنگن میں چارپائی پر بیٹھی وہ سیاہ آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتے گویا ہوئی۔ پھر معاف کر دیا؟ خانم بھی گویا ہوئی۔ کیسے کر دوں معاف؟ بھول جاؤں اس کی دی گئی تکلیفوں کو؟ 5 سال جس تکلیف میں گزارے وہ بھول جاؤں؟ ماہم نے بھرائے لہجے میں کہا۔ نہیں بھولے گی تو زندگی میں آگے کیسے بڑھے گی؟ بھولنا آسان نہیں، پر سر پر سوار رکھنا بھی اچھا نہیں۔ تو تکلیف سے گزری تو وہ بھی تکلیف سے گزرا۔ اس کی بہن کو محبوب نے رون ڈالا۔ اصل میں تم دونوں کے مجرم تو وہ حویلی والے ہیں جن کی رسی اللہ نے کھینچ لی ہے، تبھی تو اب وہ در در بھٹک رہے ہیں۔ اس کے لڑکے کی غلطی اتنی ہے کہ اس نے انتقام کی آگ میں جلتے ایک عورت سے بدلہ لیا۔ خانم بی کے کہنے پر ماہم نے ان کی جانب دیکھا۔ کیا کروں خانم بی، سکون چاہتی ہوں، پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ ماہم بے بسی سے گویا ہوئی۔ معاف کر دے، پھر دیکھ کتنا سکون ملے گا۔ تیرا بدلہ تیرا رب لے چکا ہے۔ جس نے تیرے ساتھ غلط کیا اس کے پیروں میں عشق کی زنجیر باندھ دی ہے، اسے پچھتاوے میں مبتلا کر دیا۔ معاف کر دے میری بیٹی، اپنے بچے کے لیے جو باپ کے سائے کے لیے ترس رہا تھا، باپ کی شفقت سے 5 سال سے محروم رہا ہے۔ خانم بی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے محبت سے کہا کہ دروازہ بج اٹھا۔ اتنی رات گئے؟ دروازہ بجنے پر وہ دونوں حیران ہوتے دروازے کی جانب بڑھی۔ خانم بی نے دروازہ کھولا۔ دروازے کے بیچوں بیچ یہ شام، اس کے ساتھ اس کی والدہ اور بہن کو دیکھتے وہ دونوں مزید حیران ہوئیں۔
یشام کی محبت باش نگاہیں ماہم پر جا ٹکی، جو دوپٹے سے ندارت سیاہ لباس میں ملبوس اسے حیرت سے آنکھیں وا کیے دیکھ رہی تھی۔ خانم بی نے انہیں اندر آنے کی جگہ دی۔ یاسمین بیگم اندر داخل ہوتے تیزی سے ماہم تک آتے اسے سینے میں بھینچ گئی، جبکہ مسکان بھی مسکراتے ہوئے ماہم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یشام نے بتایا کہ بہو مل گئی اور ساتھ ساتھ پوتا بھی، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، تمہیں لینے چلی آئی۔ یاسمین بیگم نے ماہم کے عارض پر ہاتھ رکھتے محبت سے کہا۔ ماہم کی آنکھیں یکدم بھیگ اٹھیں، اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ یاسمین بیگم نے اس کے انداز پر اسے ندامت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ جانتی ہوں بیٹا، آسان نہیں ہے سب بھولنا، یہ بھی جانتی ہوں تم کس قدر تکلیف سے گزری ہو۔ یقین کرو، اس وقت اگر بیٹی کے غم میں نڈھال نہ ہوتی تو کبھی یشام کو وہ قدم اٹھانے نہ دیتی۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، اس دن سے لے کر آج کا دن میں نے اس سے بات نہیں کرتی۔ میں نے ایک بیٹی کھو دی ہے بیٹا، تمہیں نہیں کھونا چاہتی، اپنے پوتے کو نہیں کھونا چاہتی۔ میرے بیٹے سے غلطی ہوئی ہے، میں اس کے لیے معافی مانگتی ہوں۔ معاف کر دو بیٹا، لوٹ آؤ اپنے گھر جو تمہارے بنا ادھورا ہے۔ بھولنا آسان نہیں پر کوشش تو کر سکتی ہو نا۔ تم مجھ سے کہہ سکتی ہو کہ میں کم ظرف ہوں، کیونکہ میں تم سے اپنے بچے کی خوشیاں مانگ رہی ہوں۔ اس کی خوشیاں تمہارے ساتھ میں ہیں، تم سے ہیں۔ میرے بچے کو اس کے بچے سے دور نہیں کرو۔ یاسمین بیگم اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلا گئی۔ ماہم نے تڑپتے ہوئے انہیں منع کرتے یشام کی جانب دیکھا، جو قدم بقدم چلتا اس کے نزدیک آن کھڑا ہوا۔ وعدہ لے لو، اب کبھی تمہیں درد نہیں دوں گا۔ میری زندگی ہو تم، مجھ سے میری زندگی کو دور نہیں کرو۔ ماضی بھولنا آسان نہیں، لیکن نئی خوشگوار یادیں بنا کر ہم ماضی کے دردناک یادوں کو منو مٹی تلے تو دبا سکتے ہیں۔ ہمارے بچے کے لیے معاف کر دو، اسے میرے سائے سے، میری شفقت سے دور نہ کرو، اور مجھے اس کی محبت اور اپنے ساتھ سے تہی دامن نہ کرو۔ معاف کر دو یارا، چلو میرے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے، جہاں صرف خوشیاں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے ہر درد کا ازالہ کروں گا، مرتے دم تک تم سے محبت کروں گا۔ یشام اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے محبت سے گویا ہوا۔ ماہم کے آنسو جھرنے کی مانند آنکھوں سے بہنے لگے، جسے انگوٹھوں کی پوروں سے وہ بار بار صاف کرتا رہا۔ سب ماہم کو پر امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ماما کون آیا ہے؟ 5 سالہ مزمل نیند سے اٹھتے آنکھیں مسلتے ہوئے کمرے سے باہر آیا۔ پاپا آئے ہیں، ماہم نے بھرائی آواز میں گویا ان سب کو خوشی تھمائی تھی۔ یشام گہرا مسکرایا۔ پل میں خاموشی میں ڈوبا آنگن، جہاں محض ماہم کے آنسو اور اس کے شکوے رقص کرتے تھے، قہقہوں سے گونج اٹھا۔